جی آج کا میرا ٹاپک اور موضوع بقر عید ہے، اور بقر عید کے اوپر مسلمان دنیا کے عجیب و غریب 10 کے قریب ہیں تو بے شمار، لیکن ٹاپ 10 جو جھوٹ اور عجوبے قسم کے جھوٹ ہیں، جس کی سیلیبریشن، جس کی خوشی بقر عید پر منائی جاتی ہے، آج میں ان کا ذکر اس ویڈیو میں کروں گا۔ اور میری خواہش ہے کہ کوئی مسلمان اس بقر عید پہ رک جائے قربانی کرنے سے، کیونکہ جھوٹ کے سر پہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ خوشی ہے، غمی ہے، اگر وہ جھوٹ کے سر پر ہے تو وہ جھوٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے کا۔ تو آج کی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ بقر عید، بقرہ عید، عید الاضحیٰ، اس کے اوپر مسلمانوں کے گھڑے ہوئے 10 عجوبے قسم کے جھوٹ، جو تاریخی جھوٹ ہیں، جغرافیائی جھوٹ ہیں، علم الہیات سے متعلق جھوٹ ہیں، فلسفہ حیات سے متعلق جھوٹ ہیں، سچائی اور سائنس، ہر قسم کا جھوٹ آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ تو ان سب جھوٹوں میں نمبر 1 جھوٹ جو مسلمان سیلیبریٹ کریں گے اس عید پر، وہ نمبر 1 جھوٹ یہ ہے کہ یہ قربانی کا واقعہ جو ہے یہ کعبے کے قریب ہوا۔ واہ، کیسی بات ہے، کیسا عجوبہ ہے کہ آپ تاریخ، جغرافیہ، سائنس، علم الہیات، فلسفہ حیات، سچائی، سب کو بدل دیں صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ یہ جھوٹ کی انتہا ہے، کیونکہ یہ واقعہ کوہ موریہ یروشلیم میں واقع ہوا تھا، اور مسلمانوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حدیث ہے حضرت محمد اسی سمت میں جہاں پر یروشلیم میں، اسی مقام پر جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا قربانی کا، حضرت ابراہیم کے ساتھ حکم ہوا تھا اس قربانی کا، اس جگہ پر ہیکل سلیمانی بھی ہے، اور حضرت محمد کئی مہینوں تک اپنا منہ اسی ہیکل کی طرف کر کے دعائیں اور اپنی مناجاتیں مانگتے رہے ہیں نبی بننے کے بعد بھی۔ اور پھر حضرت محمد کی خواہش پر اللہ نے، یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، حضرت محمد کی خواہش پر اللہ نے کہا کہ تم اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لو، اپنے رشتہ داروں کی طرف پھیر لو، اپنے باپ دادا کے بت پرستی کے اڈے کی طرف پھیر لو۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے یہ جھوٹ ہے۔ حضرت محمد بھی اصل قربانی کی جگہ جہاں پر ہے اسی طرف منہ کر کے دعائیں کرتے تھے، کیونکہ وہیں پر ہیکل تعمیر ہوئی، اور وہیں پر یہودی جو ہیں وہ سال بہ سال قربانیاں کرتے تھے۔ آج ایک شخص کی جھوٹی خواہش اپنے فیملی کے بت پرستی کے اڈے کو مشہور کرنے کے لیے، کیسے آپ اس کا رخ بدل کر، اس کا زاویہ بدل کر، اس کا جغرافیہ بدل کر اس جھوٹ پر خوشی منا سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا، یہ سوچنے کی بات ہے، بڑی سیریس بات ہے۔ نمبر 2 جھوٹ کہ یہ قربانی کا واقعہ جو ہے اس میں حضرت اسماعیل تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں عالم اسلام کو جنہوں نے یہ جھوٹ بنایا ہے، قرآن میں سے کوئی آیت پیش کر دیں جس میں حضرت اسماعیل کا نام اس قربانی کے واقعے میں ہے، جبکہ اللہ اور قرآن، موجودہ قرآن اور اللہ، وہ حضرت اسحاق کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت اسحاق قربانی کے واقعہ میں تھے۔ بائبل کی ورس بھی آپ کے سامنے ہے، قرآن کی ورس بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ، جہاں پہ قرآن میں چیپٹر 37 میں ورس 101 سے لے کے 112 تک یہ واقعہ ہے سارا، اور اس سارے واقعے میں حضرت اسحاق کا نام موجود ہے، حضرت اسماعیل کا نام نہیں ہے۔
اور حضرت اسحاق کی تابعداری، فرما برداری اور راست بازی کی وجہ سے اور حلیمی کی وجہ سے انہیں آخر میں نبی ہونے کا درجہ بھی، فضیلت بھی دی جا رہی ہے، اس کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، یعنی اس قربانی کے واقعے میں قرآن کے مطابق بھی حضرت اسحاق ہے۔ جھوٹ نمبر 3، عجوبہ نمبر 3 بقر عید کا جو مسلمانوں نے بنایا ہوا ہے کہ اسماعیل حلیم تھے، لہٰذا اسماعیل حلیم تھے تو قرآن اس حلیم بیٹے کی بات کرتا ہے قربانی کے واقعے میں۔ تو جہاں سے آپ نے قرآن میں ہائی لائٹس، چھوٹی چھوٹی باتیں بائبل مقدس میں سے لی ہیں، وہیں سے آپ یہ معلوم کر لیں کہ اسماعیل تیر انداز بھی ہے، شکاری بھی ہے، اور وہ چھوٹی عمر میں ہی اپنے چھوٹے بھائی کی خوشی کے موقع پر توہین امیز رویہ بھی اختیار کرتا ہے، اور اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گورکھر ہے اور ہر کسی سے وہ لڑائی کرے گا۔ تو ایسا بندہ حلیم نہیں ہو سکتا، ایسا شخص حلیم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حضرت اسحاق کے بارے میں یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ وہ کسان تھے، وہ حلیم ثابت ہوتے ہیں اپنی فرما برداری کی وجہ سے، اپنے کام کاج جو کسان کا وہ کرتے تھے، اور اپنی راست بازی کی وجہ سے وہ حلیم ثابت ہوتے ہیں، نہ کہ اسماعیل۔ اس لیے اسماعیل کو حلیم کہنا سراسر ایک عجوبہ قسم کا جھوٹ ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ جھوٹ نمبر 4 ہے کہ اسماعیل کو اکلوتا بیٹا کہا گیا ہے، کہ جی اسماعیل ہی اکیلا تھا، ابھی اسحاق پیدا نہیں ہوا تھا، لہٰذا قربانی کا واقعہ اسماعیل کے ساتھ ہی تھا۔ اپنی کتابوں کو پڑھو، نہ قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے، نہ حدیث، نہ اللہ، نہ محمد، اور حضور کے جو ساتھی تھے وہ بھی نہیں۔ اس ساتھیوں کے بچوں نے آگے آ کے یہ تبدیلیاں کی ہیں۔ حضور کی امامت اور نبوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اسماعیل اکلوتا نہیں ہے، حضرت اسحاق کی پیدائش ہو چکی ہوئی ہے، اور حضرت اسماعیل کو خدا کے حکم سے بے دخل کر دیا گیا ہے وراثت سے۔ آیت آپ کے سامنے ہے، جینیسس 21:11۔ بے دخلی کے بعد وراثت سے پیچھے جو بیٹا ہے اسحاق، وہ اکلوتا بیٹا ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے مسلمانوں قرآن 33-37 پڑھو، جہاں پر حضرت محمد نے اپنے بیٹے زید کو اپنی وراثت سے، اپنے بیٹا ہونے سے بے دخل کیا۔ اگر کوئی مسلمان یہ اعتراض کرتا ہے کہ کیسے اسماعیل کو بائبل کے خدا نے بے دخل کر دیا، تو میں اس مسلمان کو مشورہ دوں گا، ایک اچھا مشورہ، کہ یہ اعتراض اللہ پر اور قرآن پر، محمد پر کرو کہ انہوں نے کیوں زید کو بے دخل کیا، اپنے بیٹے کو۔ جو بائبل کا خدا ہے وہ تو اسماعیل کی اور ہاجرہ کی بے دخلی اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کا اپنا الہی منصوبہ، نبیوں کا سلسلہ، اور اس کا جو خوشخبری اور وعدے کا فرزند ہے وہ اسحاق ہے، یہ الہی منصوبہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف حضرت محمد صرف اپنی سیکس ایڈکشن کو پورا کرنے کے لیے، شہوت پرستی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بہو سے شادی کے لیے اپنے بیٹے کو آگ کر رہے ہیں، بے دخل کر رہے ہیں اپنی وراثت سے، اپنے بیٹا ہونے سے۔ تو اگر کسی مسلمان نے اعتراض کرنا ہے بے دخلی پر اسماعیل کی، تو اس سے پہلے وہ اعتراض اللہ اور قرآن اور محمد پر کرے جس نے زید کو بے دخل کیا۔ ہاں جی، اس بات کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اکلوتا بیٹا حضرت اسحاق کو کیوں کہا گیا قربانی کے واقعے میں، جینیسس 22:1 اور 2 ورس میں۔ مسلمان بہت بڑا یہ اعتراض بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا اسحاق اکلوتا، کیونکہ اسماعیل تو بڑا تھا۔
جب اسماعیل بے دخل ہو گیا وراثت سے، گھر سے، تو اس کے بعد جو بیٹا ہے وہ اکلوتا ہی کہلائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہاں اکلوتے کا یہ ہے کہ وہ اکلوتا ہے وارث ہونے میں، وہ اکلوتا ہے وعدے کا فرزند ہونے میں، وہ اکلوتا ہے خوشخبری کا فرزند ہونے میں، اور اسماعیل کی بے دخلی کے بعد وہ اکلوتا ہے۔ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں۔ حضرت اسحاق اکلوتا ہے وارث ہونے میں، اکلوتا ہے وعدے کا فرزند ہونے میں، اکلوتا ہے خوشخبری کا فرزند ہونے میں، اور اسماعیل کی بے دخلی کے بعد وہ اکلوتا ہے۔ میرے مسیحی بہن بھائی بھی سمجھ لیں، اور مسلمان کوئی بھائی کوئی بہن آج اس سچائی کی وجہ سے اگر آزاد ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ خدا نے مجھ حقیر کو اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کیا۔ اگلا جھوٹ نمبر 5۔ جھوٹ نمبر 5 یہ ہے کہ جی اسماعیل کو خوشخبری سے بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان اسماعیل کو خوشخبری سے بیان کرتے ہیں، خدا کے انتظام اور الہی منصوبے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نہ ایسا قرآن میں ہے اور نہ بائبل مقدس میں ہے۔ جی ہاں، اسماعیل کی پیدائش انسانی منصوبہ ہے، اسماعیل کی پیدائش انسانی طریقے سے ہے، اسماعیل کی پیدائش غلام اور لونڈی سے ہے، کیونکہ اس وقت اور دستور کے مطابق اگر مالکن کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنی لونڈی کو استعمال کرتی تھی کہ اس اولاد کو پھر وہ لے لے گی، لیکن یہ اس کا اپنا انسانی منصوبہ تھا، جبکہ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ خدا نے اس بھانج عورت میں سے بھی سپر نیچرل طریقے سے، اسماعیل کی پیدائش نیچرل ہے لیکن اسحاق کی پیدائش سپر نیچرل ہے، کہ ایک بھانج عورت کی حالت جسم کی تبدیلی کر کے خدا اس کو بیٹا دیتا ہے۔ ابراہیم اس کے جسمانی حالت کی تبدیلی کر کے اس کو پہلے حکم دیتا ہے کہ اپنی جسمانی طہارت کے لیے، میرے عہد کے فرزند کے آنے کے لیے تم پہلے ختنہ کراؤ۔ ہاں، سارا کا نام تبدیل ہوتا ہے، ابراہیم کا نام تبدیل ہوتا ہے خدا کے منصوبے کی تکمیل سے پہلے۔ خدا کے منصوبے کی تکمیل سے پہلے ان کی جسمانی حالتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ عہد، یہ ہے وہ خدا کا منصوبہ جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں اسماعیل خوشخبری سے بیان نہیں ہوا جبکہ اسحاق خوشخبری سے بیان ہوا ہے۔ لہٰذا اس جھوٹ کے سر پر بقرعید کو منانا چھوڑ دیں، کوئی مسلمان رک جائے اس عید پر قربانی نہ کرے۔ ویسے کھانے کے طور پر آپ گوشت کھا لیں لیکن قربانی کا سوچ کے نہیں، کیونکہ قربانی جو ہے وہ حضرت اسحاق کی ہوئی ہے، اور میں اس میسج کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیوں اب قربانی نہیں کرنی۔ جی آگے چلتے ہیں۔ حضرت اسحاق بیوی سے پیدا ہوئے، اسماعیل غلام سے۔ اگلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ مسلمان ایک اور بڑا جھوٹ حضرت ہاجرہ سے متعلق بناتے ہیں کہ وہ مصر کی شہزادی تھی۔ اور بھائی اپنا قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، اس امیج میں میں نے یہ قرآن والا حصہ اس کو تاریک اور سیاہ چھوڑ دیا ہے، بلیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اس معاملے پہ تاریکی میں ہے۔ قرآن اسماعیل کی ماں کا نام بھی نہیں جانتا تو وہ کیسے بتائے گا کہ وہ شہزادی تھی کہ غلام تھی؟ بعد میں مسلمان اپنی طرف سے اسے شہزادی بناتے جائیں بعد کی کتابوں میں۔ اللہ اور قرآن نہیں جانتا اس کو۔ ہاں، بائبل مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ مصر سے غلام تھی۔ تو یہ جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ کا دکھاوا نہ کریں اور سچ کی طرف آئیں۔ جی اگلے میں جھوٹ کی طرف چلتا ہوں جو بقر عید پر منائی جاتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ جھوٹ کو منانا، جھوٹ کے سر پہ خوشی کرنا اور جھوٹ کے سر پہ اپنی زندگی کو گزارنا۔ اگلا جھوٹ یہ ہے کہ جی مسلمان کہتے ہیں اسماعیل نبی تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق
بائبل مقدس کے مطابق اسحاق نبی بیان ہوئے ہیں، ریفرنسز آپ کے سامنے ہیں. ہاں، ابراہیم کی دعا پر خدا نے اسماعیل کو دنیاوی برکت دی. میں پھر سے ریپیٹ کرنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے. ابراہیم کی درخواست پر خدا نے اسماعیل کو دنیاوی برکت دی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ جو میں نے تجھے وعدے کا فرزند دیا ہے، میرا الہی منصوبہ اس میں پورا ہوگا. یعنی روحانی برکت اسحاق میں ہے. آج بھی دنیا میں بہت سارے قومیں اور لوگ ہیں جو دنیاوی برکتیں ان کے پاس ہیں، لیکن روحانی برکت کے لیے آپ کو اسحاق، ابراہیم کی نسل اسحاق، اور اسحاق سے آگے سلسلہ نبوت، اور اس میں وہ کامل ہوتی ہے وہ روحانی برکت حضور یسوع المسیح میں آ کے. دنیاوی برکت عارضی ہے، روحانی برکت ہمیشہ کے لیے ہے. اس فرق کو سمجھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. خدا نے حضرت اسماعیل کو دنیاوی برکت دی، لیکن ہمیں اعتراض اس بات پر ہے جب آپ حضرت اسحاق کی روحانی برکت کو نہیں مانتے. تو سچائی کی طرف آ جائیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں. پھر اگلا جھوٹ بقر عید پر، عید الاضحیٰ پر جو مسلمان بناتے ہیں اور گھڑتے ہیں، وہ یہ ہے، افسوس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا اور وہ سعودی عرب میں آئے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نہ کبھی سعودی عرب آئے، نہ ان کا کوئی تعلق کعبے سے ہے. اور ایک سچے نبی کا کوئی تعلق، ایمانداروں کے باپ کا کوئی تعلق، خدا کے دوست کا، خلیل اللہ کا تعلق بت پرستی کے اڈے کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، کوہ موریہ کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اسی سے آگے بنی اسرائیل بھی ہے. تو آپ اس بات کو جان لیں کہ اگر آپ نے کوئی ڈھونڈنا ہے کعبے کی جو تعمیر کرنے والا یا سعودی عرب میں آنے والا، تو وہ بت پرستوں میں تلاش کریں، کوئی حبل کے پجاریوں میں تلاش کریں، کوئی سلسلہ اپنا، کوئی عزا لات منات کی بیٹیوں کے سلسلے میں تلاش کریں، قریش کے قبیلے کے جو بت پرست تھے جنہوں نے کالے پتھر کی پوجا کی، اس میں تلاش کریں اپنے نبیوں کو، بت پرستی کے نبیوں میں. جی، اگلا جھوٹ جو مسلمان گھڑتے ہیں، بناتے ہیں اور عجوبہ بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت محمد بنی اسماعیل میں سے تھے. یہ اینڈ ٹوپی ڈرامہ ہے. جی ہاں، جتنے میں نے جھوٹ آپ کو پہلے 8 بیان کیے ہیں، وہ سب جھوٹ مسلمان بولتے ہی اس لیے ہیں تاکہ حضور کو، حضرت محمد کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے بنی اسماعیل کی کوئی بات، کوئی ٹائٹل، کوئی لقب، کوئی اس طرح کی بات، کوئی سٹوری بنا لیں. اور میرا چیلنج ہے کہ کوئی مجھے قرآن میں سے دکھا دے کہ بنی اسماعیل کوئی چیز ہے. چیلنج ہے میرا. جب اللہ اور قرآن کے نزدیک بنی اسماعیل کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور بنی اسماعیل کوئی چیز نہیں، تو آپ کیوں یہ جھوٹ گڑھتے ہیں؟ آپ کو اس جھوٹ کو نہیں بولنا چاہیے. اور میرا دوسرا چیلنج یہ ہے کہ قرآن پورا جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ہی تعریف کرتا ہے، وہ بنی اسرائیل کی ہی فضیلت بیان کرتا ہے، وہ بنی اسرائیل کی پیروی کرنے کو ہی بیان کرتا ہے، وہ بنی اسرائیل پر ہی سارے اپنے فضائل، اکرام اور تحائف اور گفٹس اور نعمتیں بیان کرتا ہے پورا قرآن. تو آج آپ کو بنی اسماعیل سے نکل کر بنی اسرائیل میں آنے کی ضرورت ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ خدا نے سلسلہ نبوت ابراہیم کے بعد اسحاق سے لے کے آگے اسحاق کی نسل میں سے چلایا ہے. بنی اسماعیل کوئی چیز نہیں قرآن میں بھی بنی اسرائیل ہی ہے.
اگلا جھوٹ مسلمان جو بقر عید پر گھڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا چاہے کوئی بھی ہو، اسماعیل ہو یا اسحاق ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹا تو بیٹا ہے۔ ابراہیم کے دونوں بیٹے تھے۔ تو بھائی میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا سچائی سے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کا منصوبہ ہے آپ کے سامنے ایک طرف اور ایک طرف انسانی منصوبہ ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک طرف انسانی حکم ہے اور ایک طرف خدا کا حکم ہے۔ آپ کو فرق پڑنا چاہیے، آپ کو سچائی کی طرف آنا چاہیے، اور سچائی یہ ہے کہ حضرت اسحاق قربانی کے واقعے میں ہے۔ سچائی سے آپ کو فرق پڑنا چاہیے، اور اگر سچائی سے فرق پڑنا چاہیے تو بقر عید پر اس مرتبہ آپ کو قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ جی ہاں، اور وہ کیوں آپ کو قربانی نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت اسحاق کی قربانی کے واقعے میں خدا نے بدلے کے طور پر آسمان سے قربانی بھیج کر اس عکس کو جو قربانی کا واقعہ ابراہیم، اسحاق اور اس آسمانی قربانی میں ہے، اس کی تکمیل حضور یسوع المسیح میں آ کر پوری ہوتی ہے کہ وہ آسمان کی وہ قربانی ہے جو تمام دنیا اور جہاں کے سب ایمانداروں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لے آئیں۔ تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو قربانی کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک قربانی اب سے لے کر ہمیشہ کے لیے ایک کامل قربانی ہے جو کافی ہے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، آپ پر خدا کی محبت کا مکاشفہ ظاہر کرنے کے لیے، اس کی عظیم برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی روحانی برکت میں آ جانے کے لیے اور آسمان کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے، اپنے آپ کو ہمیشہ کی موت سے بچا کر۔ تو ہے کوئی مسلمان جو اس بقر عید پر قربانی نہ کرے؟ کھائیں، کھانے کے طور پر آپ کھانا چاہتے ہیں لیکن قربانی کا سوچنا بھی نہیں۔ اگر قربانی کے بارے میں سوچنا ہے تو حضور یسوع المسیح کی اس عظیم قربانی کے بارے میں سوچیں جو خدا نے آپ کے لیے مہیا کی ہے، آپ کو ہمیشہ کی موت سے بچانے کے لیے، جیسے اس نے مہیا کی اسحاق کو موت سے بچانے کے لیے۔ وہ عکس ہے اور اس کی تکمیل اسی مقام کوہ موریا کے ساتھ کوہ کلوری، اسی مقام پر اس عظیم قربانی نے آپ کے لیے راستہ کھول دیا ہے، آپ کو ہمیشہ کی موت سے بچانے کے لیے۔ اب موت نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کے پاس آ جائیں اور آپ کو مزید کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ حقیقی قربانی ہے، یہی وہ عید الاضحیٰ ہے جو آج سے 2000 سال پہلے جس کی تکمیل ہو چکی ہوئی ہے آپ کے لیے۔ یہی حقیقی قربانی ہے اور یہی حقیقی عید ہے، یہی حقیقی خوشی ہے۔ اس عید میں آ جائیں، خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنی سچائی کے وسیلہ آپ کو آزاد کرے۔ آمین۔